عرب کے اندر مشہور تھا کہ عرش کے اوپر ان جیسا غنی اور فرش کے اوپر ان جیسا اہل بیت کوئی نہیں تھا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے امام حسن سے پوچھا کہ آپ راہ خدا میں اتنا کیوں تقسیم کرتے ہیں، آپ لوگوں میں اتنا کیوں تقسیم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور نہ آپ کو ہم نے کبھی حساب کرتے دیکھا ہے، نہ آپ کو کبھی ہم نے گنتے دیکھا ہے، جو آتا ہے آپ راہ خدا میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب آگے سے امام حسن کا جواب سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے مانگتا ہوں اور میرا رب مجھے دیتا ہے، اور میرے رب نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، اور میں نے اس کی مخلوق کو دینے کی آگے عادت ڈال رکھی ہے، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں اپنی عادت نہ بدل لوں تاکہ میرا رب اپنی عادت نہ بدل لے، اسی لیے میں راہ خدا کے لیے اتنا تقسیم کرتا ہوں اور اس کی مخلوق کو میں اتنا دیتا ہوں۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے عطا کرنے میں راضی ہے اور میں آگے اس کی مخلوق کو دینے میں راضی ہوں۔ اور ایک جگہ پہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ بخیل کو برباد کر دے اور جو سخی ہے اس کو آباد کر دے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ روز آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو سخی ہیں اس کے مال میں، اس کی دولت میں اس کو اتنا دے، اس میں اتنا اضافہ کر کہ اپنے خزانے کھول دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اور ان کا کھل جانا کیا ہے، اب آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا اس کے خزانوں کے اندر وہ کتنا وسیع ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے کہ ابن العربی فرماتے ہیں حدیث قدسیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سے پہلے جتنے بھی زمانے تھے اور ان زمانوں میں جتنے بھی لوگ تھے اور جتنی بھی تم سے پہلے جو بھی لوگ آئے، زمانے آئے، ان میں رہنے والے لوگ تھے، پھر آنے والا جتنا بھی ٹائم ہے اس میں بھی جو لوگ آئیں گے، جو زمانے آئیں گے، اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے تم ایک جگہ پہ اکٹھا کرو، ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ اور تم اپنی اپنی خواہش کے مطابق تمنا کرو مجھ سے، تو میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی تمنا پوری کروں گا، اور تب بھی میرے خزانوں میں ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں آئے گا۔ تب بھی اتنا سا فرق ہوگا کہ آپ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبوئیں اور اس کو جب باہر نکالیں تو اس پہ ذرا سا پانی لگا ہوتا ہے، اتنا سا وہ اس کے خزانوں میں فرق ہوگا، یعنی اتنا وسیع ہے اس کا خزانہ اور اتنا مہربان ہے وہ کہ پوری دنیا، پورے زمانے، جتنی بھی کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کو بھی اکٹھا کر کے ان سب کی تمنائیں بھی پوری کر دے وہ، تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی ذات ہے وہ، اتنا بڑا ہے میرا اللہ۔ لیکن وہ کن کے لیے ہے؟ جو سخی ہیں، جن کو اللہ عطا تو کرتا ہے لیکن وہ آگے پھر لوگوں کو، اس کی مخلوق میں یہ ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت واصف علی واصف نے فرمایا ہے، اور اتنی خوبصورت بات انہوں نے بولی ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں جتنا حصہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے اپنی زندگی میں، اپنی کائنات میں، اتنا ہی حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں آپ کے لیے رکھا ہے۔ یعنی آپ جتنا مخلوق کو، اللہ کے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق میں آپ جتنا زیادہ آپ تقسیم کرتے ہیں چیزوں کو، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور بے شک اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور بے شک سکون، راحت، خوشی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی سے مانگیں اور وہی عطا کرنے والا ہے۔